اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ عرفہ کا دن کا روزہ یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین ہے۔ پھر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کرتے ہیں کہ جی عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے تو اس عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ اور دوسرا عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر کہنی ہے، جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے آسانی ہوتی ہے، باجماعت نماز باقی امام صاحب کو یاد آ گئی، کسی اور مقتدی کی آواز سنی تو پڑھنا شروع کر دیا۔ مستورات کے لیے بھی یہ واجب ہے لیکن ان کے لیے آہستہ ہے۔ تو اب مستورات فرض نماز کے بعد بھول جاتی ہیں، اس کی یاد دہانی کے لیے یا تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں ان دنوں میں ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہو، جب سلام پھیرے گی یاد آ جائے گا، اور نہیں تو کسی چیز پر لکھ کر اپنے مصلی کے ساتھ کوئی ڈیسک رکھ لے، اس پہ رکھا ہوا ہو، بہرحال کوئی نشانی لگا لے۔ اور اگر ان دنوں میں کوئی قضا نماز پڑھی تو اس کے بعد بھی یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ان کے لیے بھی واجب ہوگا۔ اور اس دن کا تیسرا عمل، یہ تیسرا عمل ہر نبی نے کیا ہے۔ عرفہ کے 3 اعمال کا تذکرہ ہوا، یہ تیسرا عمل جو بتا رہا ہوں، تیسری دعا جو بتا رہا ہوں، یہ ہر نبی نے کی ہے، میرے اور آپ کے نبی نے کی ہے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو میں نے کہی ہے، جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے۔ عرفہ کے دن کا جو تیسرا عمل بتایا ہے یہ ہر نبی نے کیا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرا ترجمہ سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ کسی پنجابی نے کہا ہر شے تے قادر قدیر تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو 3 اعمال ہیں، پہلا عمل روزہ رکھنا، دوسرا عمل تکبیرات تشریق، اور تیسرا عمل جو بتایا ہے یہ سب نبیوں کا عمل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی